حیات ناول ایپیسوڈ 1 ناول بائی این نون الف۔ حیات میں کچھ پوچھ رہی ہوں، منال کہاں ہے؟ فائزہ بیگم نے تقریباً اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا مما، آپ بھی بس یہی کہہ کر گئی تھی 10 منٹ میں آ رہی ہوں، جب تک سنبھال لینا، نکاح سے پہلے پہلے آ جاؤں گی۔ جانا بہت ضروری ہے، میری دوست کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس نے روتے روتے منال کے الفاظ دہرائے تھے۔ فائزہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ لڑکا تو ہماری جان کو آ جائے گا۔ ان کی فکر کم نہیں ہو رہی تھی، وہ شاید معاملے کی سنگینی کا اندازہ کر رہی تھی۔ او مائی ڈیئر اللہ، ماما اس لڑکے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آپ ہی سے شادی بس فارمیلٹی کے لیے کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ آپ ہی کے لیے اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ شکل اور عمارت کا غرور کسی کام کا نہیں ہوتا، اگر اخلاق اور کردار ہی نہ ہو تو۔ وہ خود بھی اس کے لفظوں سے متفق تھی، جو اتنی ٹف سچویشن میں اب بھی اپنی بات کہنا نہیں بھولی تھی۔ یہی تو خاصیت تھی اس میں، کیسے بھی حالات ہوں، حتیٰ کہ خوف میں بھی جو اسے سمجھ آتا تھا کہہ دیتی تھی۔ مگر شاید کبھی کبھی ایسے لوگوں کو اسی عادت کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ ایسا دادی کہتی ہے نا۔ فائزہ بیگم کے گھورنے پر وہ ہڑبڑائی تھی، اور وہ جو نکاح میں دیر ہونے کی وجہ سے خود ہی جاننے آیا تھا کہ یہاں لوگوں کے رویے کا اس کو علم تھا۔ جس طرح یہ شادی ہو رہی تھی، کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ لوگ بھی زیادہ نہیں بلائے گئے تھے، وہ 4 لوگوں پر مشتمل بارات لے کر آیا تھا، اور ان لوگوں نے بھی اپنے بہت قریبی اور خاص لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ حقیقت کا ادراک اور اپنے بارے میں اس لڑکی کے خیالات جان کر اس کا دل کیا تھا کہ اس لڑکی سمیت اس گھر کو آگ لگا دے۔ کس بنا پر وہ اسے ناقابل قرار دے کر بد کردار بھی کہہ رہی تھی؟ اسے نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ منال کو بھگانے میں اسی کا ہاتھ ہے، اور اب معصوم بن رہی ہے۔ مما، آپ پاپا کو بتا دیں، وہ آپ ہی کا پتہ کروائیں گے۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں ان کو جا کر، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ اس کے لہجے کی سچی فکر بھی اسے ڈرامہ لگ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر فائزہ بیگم دروازے کی طرف بڑھیں کہ شوہر کو مطلع کر دیں۔ جب دروازے میں استادہ اس زیرو کو دیکھ کر وہ حق تک رہ گئی تھیں۔ بیٹا، تم یہاں؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ پر ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کی پشت اس کی طرف تھی، اور پھر اپنے اسی مخصوص اور سنجیدہ لب و لہجے میں مخاطب ہوا تھا جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ 5 منٹ میں مولوی صاحب اندر آئیں گے نکاح کے لیے، اس لڑکی کو تیار کریں، اور یہ حکم ہے جس کی بجاوری ضروری ہے، ورنہ اس گھر کے مکینوں سمیت مجھے دھوکہ دینے کے جرم میں ان کے انجام کو پہنچانے میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس کے خوفناک اور سرد لہجے نے دونوں ماں بیٹیوں کو ششدر کر دیا تھا۔ وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ تبھی وہ اپنے چہرے کو کور کر کے اس کی طرف پلٹی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ ڈرتے نہیں ہیں ہم آپ سے، ہیرو ہوں گے آپ اپنی انڈسٹری کے۔ اب آپ ہی نہیں ہیں تو جائیں اور انہیں تلاش کر کے لائیں۔ آپ کی ذمہ داری تو تھی نا وہ، جو جانے کے لیے پلٹا تھا۔ اس کے لفظوں پر ایک پیر پر گھوما اور چہرے پر پوری اسرار سے مسکراہٹ رقصاں تھی، جو اچھا سائن بالکل نہیں تھی۔ گڈ، اپنے دفاع میں بولنے والے اچھے ہوتے ہیں، مگر یہاں تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، پور گرل۔ اس نے ایک نظر اس ڈھکے چھپی لڑکی کو دیکھا تھا، جس کی حقیقت واضح نہیں ہو رہی تھی، مگر آواز بتا رہی تھی کہ کم عمر ہے، مگر اس سے شاید اسے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ اسے تو بس وہ وجہ پوری کرنی تھی جس کے لیے وہ آیا تھا، باقی معاملات اس نے بعد کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ صحیح کہہ رہی تھی تم، منال سے شادی میں فارمیلٹی کے لیے طور پر ہی کر رہا تھا، اب وہ نہیں تو کوئی بھی صحیح، اور اس وقت تمہارے سوا اس گھر میں منال کے رشتے سے کوئی اور لڑکی موجود نہیں ہے، اور جو ہے وہ محض آپ لوگوں کے پڑوسی اور دور کے رشتے دار ہیں، اور میں شاید ایسا بے رحم نہیں ہوں جو آپ لوگوں کی غلطی کی سزا انہیں دوں جن کا آپ سے خاص تعلق نہیں، سو یہ قربانی تمہیں ہی دینی ہوگی۔ آخر مجرم ہو تم میری، تو سزا بھی تمہیں ہی ملے گی۔ اپنے اس نکاح کو وقت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرو، اچھی لڑکیوں کی طرح۔ شاید میں منال کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دینے کی سزا میں تھوڑی بہت ترمیم کر دوں۔ الفاظ اور لہجے نے ان دونوں کو خوفزدہ ہی رکھا تھا، مگر وہ اپنی عادت کے مطابق بولنے سے باز نہیں آئی تھی، یا شاید اپنی رائے سے اسے متنفر کر کے خود کو بچانے کی کوشش تھی۔ یعنی آپ مانتے ہیں آپ سے شادی ایک قربانی، ایک سزا ہے؟ جب آپ خود اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں تو پھر کوئی جان بوجھ کر کھائی میں کیوں گرنا چاہے گا؟ اس کی حاضر جوابی نے اس کی آنکھوں میں موجود سرد تاثر کو اور گہرا کر دیا تھا۔ حیات، تم جاؤ یہاں سے، میں بات کر رہی ہوں ان سے۔ فائزہ بیگم اس کے تاثرات سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس لڑکے کی ڈیمانڈ نے انہیں گنگ کر دیا تھا، مگر جاسوسی ناول کی ہیروئنوں کی دلدادہ ان کی بیٹی جوابی کارروائی کرنا نہیں بھولی تھی۔ 5 منٹ تم نے باتوں میں خراب کر دیے، پہلے اور آخری یہ غلطی معاف کی جاتی ہے، مولوی صاحب کے سامنے شرافت سے اقرار کر لینا۔ دیکھو بیٹا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، منال کی جگہ اس کو نہیں نہیں، تم سمجھو بیٹا، لوگ کیا کہیں گے، اور کیا پتہ منال واقعی کسی مصیبت میں ہو جو پہنچ نہیں پائے۔ اس کے چہرے کا پتھریلا پن دیکھ کر انہوں نے معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی۔ نو اولڈ لیڈی، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، میں یہاں شادی کرنے آیا تھا، کہ یہ بغیر نہیں جاؤں گا۔
اس سے پہلے کہ مزید تماشا ہو اور سب کے سامنے آپ لوگوں کی عزت کا جنازہ نکلے، نکاح کی رضامندی دے کر معاملے کو رفع دفع کریں۔ بہت وقت ضائع کروا دیا میرا۔ مگر میں نہیں، باقی کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے، آنکھیں خوف سے پھٹنے کو دیں۔ ان دونوں ماں بیٹی کے سوا اور کوئی موجود بھی نہیں تھا، سب باہر تھے، اور یہاں یہ پل ان دونوں کے لیے قیامت لے آیا تھا جب اس کی ماں کی کن پٹی پر گن رکھی۔ نہیں، اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ چھوڑے میری مما کو، اس نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ خوف اس قدر تھا کہ وہ اپنی ماں کے سفید پڑتے چہرے کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مجھے منظور ہے شادی، اب میری مما کو چھوڑیں۔ حیات چپ، اور جاؤ اپنے پاپا کو بلا کے لاؤ۔ اس کے اقرار نے جیسے اس کی ماں کو خوف سے جگایا تھا، شاید بیٹی کو قربان کرنے کی سوچ نے دہلا دیا تھا۔ میں تمہیں اس جیسے کمزور شخص کے حوالے بالکل نہیں کروں گی، تم جاؤ۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ کوئی اس کے سامنے نہیں ڈٹ نہیں پائے گا۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بپھرا ہوا شیر ہے جسے ان کی کوئی بھی کوشش متاثر نہیں کر پائے گی۔ اپنے شوہر کو آپ کس طرح قائل کرتی ہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر، مگر نو مور ٹائم۔ اس کے فیصلے کو سمجھ گیا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا۔ اور پھر کس طرح فرحان صدیقی صاحب کو راضی کیا گیا تھا، کیسے نکاح ہوا، کون آیا کون گیا، کیا باتیں ہوئیں، اسے کچھ بھی خبر نہیں ہوئی۔ یہ پہلا حادثہ تھا جس نے اس کے حواس مکمل طور پر گم کر دیے تھے۔ سب فیملی ممبرز تھے، رسوائی کا خوف نہیں تھا، مگر ایک بیٹی کے غائب ہونے اور دوسری کے قربان ہونے نے ان مکینوں کی کمر توڑ دی تھی۔ اپنے عزیزوں کے غمزدہ چہرے اور جھکے سروں کو دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا اس کی گن لے کر 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دے، مگر ایسا صرف وہ سوچ سکتی تھی کہ اس کی سفاکیت نے اسے بھی خوفزدہ کر رکھا تھا۔ ہماری بچی کو اس کے نہ کرتا گناہ کی سزا مت دینا۔ آج تم نے ایک باپ کو کمزور کر دیا ہے جو اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا۔ امید تو نہیں، پھر بھی ہاتھ جوڑتے ہیں ہم تمہارے سامنے۔ ہماری بچی تمہارے مقابلے بالکل بچی ہے، تمہارا ظلم سہ نہیں پائے گی۔ مینال کی سزا اسے مت دینا جس طرح کا مظاہرہ آج تم نے کیا ہے۔ تم سے امید تو نہیں، مگر پھر بھی شاید کچھ انسانیت باقی ہو۔ بھیگے لہجے اور جڑے ہاتھوں نے حیات کے دل کو کس طرح مسلا تھا وہی جانتی تھی۔ آج تک یہ سر فخر سے اونچے رہے تھے، اور آج اس کی آپی کی ایک غلطی نے کیسے جھکا دیے تھے۔ کاش آپی میں زبردستی آپ کو روک لیتی، تب شاید یہ وائلڈ اینیمل کو شرافت کا مظاہرہ کرتا۔ گھر والوں کی حالت تو ایسی نہ ہوتی۔ فلم شوٹ میں کرتا ہوں، مگر ڈرامہ آپ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں۔ اپنی اگلی فلم میں یہ ڈائیلاگز اپنی اسکرپٹ میں ضرور ایڈ کرواؤں گا۔ ٹو لیڈی دادی کے التجاؤں پر مذاق اڑاتا اس کا لہجہ وہاں موجود لوگوں کو اس کی سفاکیت کا یقین دلا گیا تھا۔ دادی اور ماں اپنی بیٹی کو لپٹائے رو رہی تھی۔ حیات، اللہ کے امان میں دیا میرے بچے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو کہتی ہے نا تو اللہ کی لاڈلی ہے، تو واقعی ہے۔ ہر بات جیسے آج اللہ سے کہتی آئی ہے، آگے بھی اللہ سے ہی کہنا، اور اپنے کمزور گھر کو معاف کر دینا۔ دادی کی باتوں پر تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ نہیں دادی، ایسا نہیں کہیں، اللہ کے حوالے کر دیا تو نو ٹینشن۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ناؤ شو ٹائم از اوور، چلو بیوی۔ دادی کے بازو سے لگی حیات کا ہاتھ پکڑتا وہ وہاں موجود لوگوں پر ایک نگاہ ڈالتا باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عتیق اوپن دا ڈور مخصوص لہجے میں آرڈر دیتا اس طرف بڑھا جہاں اس کا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے اپنے مالک کا انتظار کر رہا تھا، اور پیچھے ہی 2 باڈی گارڈ کھڑے ہوئے تھے جو اپنے ڈیل ڈول سے کافی خطرناک ٹائپ کے لگ رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنے گھر کی طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ مما، پاپا، دادی، پھپھو، ساتھ والے سراج انکل اور ان کی پوری فیملی، 4 بچوں پر مشتمل، اور پاپا کے دوست اور اب کے 5 بچے۔ پورا قافلہ اسے حسرت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے رشتوں کی آنکھوں سے بہتا سیلاب، چہرے پر رقم اذیت نے اسے زیادہ دیر ان کی طرف دیکھنے نہیں دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو بیوی، مخصوص حکم پر وہ حسرت سے دیکھتی بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی کے چلنے سے پہلے اس نے دیکھا تھا کہ اس کی روتی بلکتی زمین پر بیٹھتی اس کی دادی بلکتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کیسی حسرت تھی جو پل پل اس کی تکلیف کو بڑھا رہی تھی۔ یا اللہ مدد کرنا تیرے رحم کے ساتھ۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا تھا اور پھر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ پتہ نہیں زندگی کا رنگ دکھانے والی تھی۔ اس نے ایک نظر اس روتے سے سکتے وجود کو دیکھا جو پوری طرح ایک گرے چادر میں لپٹا تھا۔ اس پر غور کرنے کی اس نے ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت، اچھی ہے یا بری۔ اس نے لایعنی سوچوں کو جھٹکا اور ڈرائیور کو گاڑی دوڑانے کا حکم دے دیا تھا۔ کیا وہ واقعی ظالم تھا؟ کون سی وجہ تھی جو وہ ایسا تھا؟ بالکل بدلحاظ، دوسروں کو جوتوں کی نوک پر رکھنے والا، 3 سالوں میں آسمان کی بلندی کو چھونے والا روشن ستارہ، فلم انڈسٹری کا موسٹ وانٹڈ ہیرو نوفل احمد خان، جس کی لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی دیوانے ہیں، مگر وہ اپنے غرور میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ وہ ایک اپنے سے کم حیثیت والی لڑکی کو زبردستی بیاہ کر لے جا رہا تھا۔ کیوں؟ اور لڑکی بھی وہ جو نہ اس نے دیکھی نہ جانی،
بس گن پوائنٹ پر نکاح کر لیا۔